بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام، اللہ رب العزت نے آج ہمیں قرآن مجید کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ان معصوم بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا، ناظرہ مکمل دیکھ کر قرآن مجید مکمل پڑھا، اور ان حفاظ نے اس قرآن مجید کو زبانی اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ ان کے لیے دعاؤں بھری یہ تقریب ہے۔ تو شروع میں نے وہ دعا پڑھی جو آج ہم سب کو، ایک ایک مرد کو، ایک ایک خاتون کو وہ دعا بہت مانگنی چاہیے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے آخر میں سکھائی ہے، جہاں اللہ نے رحمان کے بندوں کی 13 خصوصیات بتائیں، تو ان میں سے ایک خصوصیت اللہ نے یہ بتائی کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جب میں ترجمہ کروں گا تو آپ کے دل سے آمین نکلے گی۔ اتنی ضرورت ہے اس دعا کی آج کے دور میں، خاص طور پر دعا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام، رہنما بنا دے۔ آج اگر انسان کو اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے تو آج اس کے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اگر کوئی انسان دنیا کی ساری چیزوں کو، نعمتوں کو، مال و دولت کو، تفریح کے سامان کو سب جمع کر لے، لیکن اسے اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں اور بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ملے تو اس کو سب چیزیں بیکار نظر آتی ہیں، کہ اتنی زندگی میں نے ساری محنت کر کے سب کچھ جمع کیا، لیکن مولانا مجھے اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں نصیب ہوتی۔ یہ اس بندے سے پوچھئے کہ جو ان کیفیات سے گزر رہا ہو، تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اس لیے بہت مانگا کیجئے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ بس 2 باتیں مختصر سی عرض کرنا مقصود ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم دعا تو یہ مانگتے ہیں، آمین بھی ہم نے کہا کہ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، لیکن اس میں 2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے؟ مانگ تو لیا ہم نے اللہ سے، اے اللہ ہمیں اپنے بچوں بچیوں سے، اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ ٹھنڈک ہوتی کیا ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ نمبر 2، یہ ٹھنڈک ملتی کیسے ہے؟ بس آج کی نشست میں یہی 2 باتیں بتانی مقصود ہے، بس یہی موضوع ہے۔ کوشش ہوگی کہ بچوں کو بھی باتیں سمجھ میں آئیں، تاکہ بچوں کو بھی تو معلوم ہو کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانی ہے تو ہم کیسے پہنچائیں۔ اور سرپرستوں کو اور آپ حضرات کو بھی ذہن میں آ جائے کہ ہم اگر آج اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں۔
پہلی بات کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے؟ اگر آپ کا بچہ آپ کی بچی کہنا ماننے والے ہوں تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. اگر وہ اچھے کام کرنے والے ہوں آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. اگر وہ ماں باپ کو آرام پہنچائیں، دکھ نہ پہنچائیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. اگر ان کا اخلاق اچھا ہو، ان کے کردار اچھے ہوں، ان کی سوچیں اچھی ہوں تو ایسی صورت میں ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. پڑھنے لکھنے میں قابل ہوں، گناہ کی باتوں سے بچتے ہوں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہمسایوں کو، محلے میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں تو آپ کہیں گے مجھے ٹھنڈک ملتی ہے اپنی اولاد سے. اور اگر اس میں سے ایک چیز نہ ہونا جو میں نے ابھی گنوائی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملے. بچوں کو آپ پڑھا لیں، قابل بنا دیں، بڑی فیسیں لے کر بڑے اچھے سکولوں میں پڑھا دیں اور وہ بچہ کہنا ماننے والا نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آنکھوں کی ٹھنڈک ملے. اور اگر آپ نے بچوں کو بہت اچھا لباس پہنا دیا، بہت اچھا کھلا دیا، پلا دیا، لیکن سارے محلے والے دائیں بائیں سارے اس بچے سے تنگ ہیں، کہیں جھگڑ رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کہیں چوری کر رہا ہے، کسی کو کچھ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، کسی کو دکھ پہنچا رہا ہے، آپ کو ٹھنڈک نہیں مل سکتی. اور اگر آپ نے اس کو حافظ بھی بنا دیا، قرآن مجید حفظ کر لیا اس بچے نے، اب یہ نوجوان بچہ ماں باپ کو دکھ پہنچا رہا ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ان کے آرام کا خیال نہیں کر رہا، یہ حافظ ہونے کے بعد بھی اسے ٹھنڈک نہیں ملے گی. اب آپ نے ایک بات تو اچھی طرح سمجھی کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے. اب دوسرا سوال، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی کیسے؟ بہت مختصر سی بات کر رہا ہوں. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی کیسے؟ اس کے لیے آپ نے دو لفظ سمجھنے ہیں، ایک ہے ہدایت اور ایک ہے گمراہی. ایک ہے ہدایت، ایک ہے گمراہی. قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ اسی طرح ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کے اپوزٹ بیان کیے گئے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو ہدایت کا الٹ ہے، اس کی ضد ہے گمراہی، جس کو عربی میں ضلالت کہتے ہیں. اب جملہ غور سے سنیے گا. اگر آپ کا بچہ، بیٹی، بیٹا اگر وہ ہدایت پر ہیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی، اور اگر گمراہی کے راستے پر ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ میں نے ابھی آپ کو مختصر سا خلاصہ بتا دی. اگر آپ کا بچہ ہدایت پر ہے، اس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، تو آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی. اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ تو گمراہی کے راستے پر ہے. اگر وہ گالیاں دیتا پھرتا ہے، گمراہی کے راستے پر ہے. اگر وہ لڑتا پھرتا ہے تو وہ گمراہی کے راستے پر ہے. ماں باپ کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ گمراہی کے راستے پر ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا، گمراہی کے راستے پر ہے. وہ بے حیائی کے کام دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ گمراہی کے راستے پر ہے. وہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے، وہ گمراہی کے راستے پر ہے.
اگر بالفرض کوئی انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑے تو ایسی صورت میں یا کوئی بچہ یا بچی گمراہی کے راستے پر چل پڑے تو ہدایت کے راستے پر کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ جس وقت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت سب لوگ گمراہی میں مبتلا تھے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے، صرف 4 کام، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو، سب لوگوں کو گمراہی سے نکال لیا، ہدایت عطا فرما دی، اور اتنے مکمل ہدایت یافتہ ہوئے وہ لوگ جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی کہ آج آپ ان میں سے ہر ایک کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، جہاں گھروں کے اندر، گھر والوں میں، کسی انسان کے اندر، اپنے بچے بچیوں میں کہیں گمراہی نظر آئے، اس کو آپ ہدایت پر کیسے لا سکتے ہیں تاکہ اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے؟ موضوع کو بڑی توجہ سے سننا ہے. کوشش کر رہا ہوں بہت آسان کر کے آپ کے سامنے بات رکھ سکوں. 4 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور پھر لوگوں کو گمراہی میں سے نکال لیا. آج بھی وہی 4 طریقے ہیں، قیامت تک وہی 4 رہیں گے، اس لیے کہ اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، لہذا اب آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ 4 کام کرے. صرف علماء نہیں، صرف خطبہ نہیں، صرف نیک لوگ نہیں، آپ میں سے ہر ایک کو وہ 4 کام کرنے پڑیں گے، خود اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں اور بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. حضرت یہ ذرا آرام دیں. اچھا، جزاک اللہ، جزاک اللہ جی. بس چند منٹ میں بات مکمل ہے انشاءاللہ. حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا خلیل الرحمن حقانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لے آئے. بس میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، پھر حضرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شروع میں دعا مانگی آج کی نشست میں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہ ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ جب آپ کے بچے ہدایت پر ہوں گے. اور یہ ٹھنڈک کب نہیں ملے گی؟ جب وہ کسی نہ کسی شکل میں گمراہی کے راستے پر ہوں گے. آپ کے بچے، آپ کے گھر والے، آپ خود کیسے ہدایت پر آئیں گے؟ اس کا طریقہ بالکل وہی ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کو ختم کیا اور پھر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اتنی محنت فرمائی کہ آپ میں سے ہر ایک رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا. اور وہ 4 کام جب ضرورت پیش آ جائے آپ کو، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ 4 کام ایسے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ایک شخص، جب میں 4 کام بتاؤں گا نا تو آپ میں سے ایک شخص بھی اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا یہ 4 کام بہت مشکل ہے، یا ان میں سے ایک بہت مشکل ہے میں نہیں کر سکتا. یعنی آپ میں سے ہر ایک کر سکتا ہے 4 کام، اپنے آپ کو ہدایت پر لانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو ہدایت پر لانے کے لیے، اور اس کے لیے جب ضرورت پیش آ جائے تو ایک آیت خاص طور پر
चौथा पारा सूरह आल इमरान आयत नंबर 164। कुरान मजीद खोलिए, तिलावत कीजिए, तर्जुमा पढ़िए, आपको वो 4 बातें मालूम हो जाएगी। अब मैं वो तिलावत करके तर्जुमा करके बात को मुकम्मल करने लगा हूँ इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आयत का आखिरी हिस्सा जो है उसका पहले तर्जुमा कर लो ताकि आप मुतवज्जे हो जाएं। आयत का आखिरी जुमला पढ़ा, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। शान ये है कि इससे पहले वो सारे लोग खुली गुमराही में मुब्तला थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 4 काम किए। अल्लाह ने भेजा इसलिए था, लोगों की हिदायत के लिए, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अब उनके बाद ये सारी जिम्मेदारी आप में से हर एक की है कि आप 4 काम करें गुमराही से बचने के लिए। नंबर 1, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर एहसान किया कि उन्हीं में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। क्या करने के लिए? गुमराही से निकालने के लिए। क्या किया? नंबर 1, यतलू अलैहिम आयातिही, कि आप इनके सामने कुरान मजीद की आयात तिलावत करें। तिलावत कलाम पाक नंबर 1 काम। तिलावत कलाम पाक से गुमराही ख़त्म होगी, हिदायत मिलेगी। अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये जो बच्चे हाफिज बने हैं ना, या नाज़रा पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? और ये जो यहाँ मदरसा ज़ियाउल इस्लाम में जो ये तलबा जो कुछ करते हैं, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भी आपको समझ में आएगा। यतलू अलैहिम आयातिही, नंबर 1, कि इनके सामने कुरान मजीद की आयात तिलावत करें ताकि गुमराही ख़त्म हो। इसलिए कि जब बंदा तिलावत करता है ना, सिर्फ तिलावत, अभी तर्जुमा करना, उसकी तफसीर समझना, वो भी बाद में अर्ज़ करता हूँ। सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद बिल मा। दिलों को इस तरह जंग लग जाता है जैसे लोहे को पानी से जंग लग जाता है। क़ाला वमा जिलाउहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जंग को कैसे साफ करें? फरमाया, बितिलावतिल कुरान व कसरत ज़िक्रिल मौत, कुरान हकीम की तिलावत करके, मौत को ज़्यादा याद करके। कुरान हकीम की तिलावत करके दिल का जंग साफ होता है। आखिरत में जो अजर सवाब मिलता है वो अलग, अभी तो मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। सिर्फ तिलावत कलाम पाक से क्या होता है? दिल का जंग साफ होता है। बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा ना, अब जरा गौर कीजिएगा, दिल का जंग क्या होता है? आप में से हर एक दिल का जंग महसूस कर सकता है। बच्चा कहना नहीं मान रहा ना, नाफरमान है ना, उसके दिल को जंग लगा हुआ है। ये नमाज नहीं पढ़ रहा ना, इसके दिल को जंग लगा हुआ है। ये दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहा ना, इसके दिल को जंग लगा हुआ है। ये नमाज की तरफ नहीं आ रहा ना, इसके दिल को जंग लगा हुआ है। ये पढ़ाई में नहीं जा रहा ना, स्कूल में मदरसे में भेजते हैं, भाग भूग के इधर उधर आकर आ जाता है, जाता ही नहीं है, इसके दिल को जंग लगा हुआ है। और जिस बच्चे का, बच्ची का दिल साफ होगा ना, दिल चमकता हुआ होगा, उसको जंग नहीं लगा होगा, वो माँ बाप का कहना भी मानेगी वो औलाद, वो माँ बाप को दुख भी नहीं पहुंचाएगी, वो गुनाह के काम भी नहीं करेगी। अंदाजा हो जाएगा फौरन आपको कि ये बच्चे का दिल साफ है या नहीं। इंसान का भी दिल मैला होगा तो ये हरकतें करेगा ना, दिल साफ होगा तो कभी नहीं। तो तिलावत कलाम पाक से दिल का जंग साफ होता है। फिर ये बच्चे जहां कहीं कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, आप तिलावत करेंगे, सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होती है, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व उनज़िलत अलैहिमुस सकीना। जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होती है, रहमत के फरिश्ते उस घर को घेर लेते हैं,
وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ آج ہر ایک چاہتا ہے کہ مولانا دعا کریں اللہ میرے گھر پہ رحمت کرے، اللہ ہمارے گھروں میں سکون دے دے، مولانا دعا کیا کرے۔ تلاوت کلام پاک اس کا علاج ہے، تلاوت کیجیے، ماں بھی تلاوت کرے، باپ بھی تلاوت کرے، بچے بھی تلاوت کریں، عادت ڈالیں روزانہ تلاوت، اللہ کی رحمت اس گھر پہ ہوگی، سکون ہوگا، اس صرف تلاوت کے اثرات ظاہر ہوں گے، گمراہی ختم ہوگی۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس مدرسے میں یہ والا کام کیا جاتا ہے، یعنی تلاوت کلام پاک سکھاتے ہیں، جس کے ذریعے ہماری نئی نسل میں سے گمراہی ختم ہو سکتی ہے، یقیناً ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، یتلو علیہم آیاتہ کے بعد ویزکیہم، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے۔ دوسرا کام تزکیہ نفس، دوسرا کام تزکیہ نفس، نفس کو پاکیزہ بنانا۔ یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ بڑے غور سے، یہ بھنگ چرس وغیرہ پی کر اور ناچ گانا یہ نہیں ہوتا تزکیہ نفس، ایسی خامخواہ دین کی شکل کو بگاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنیے۔ انسان کے اندر سے بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، برے کردار، بری عادتوں کو انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں انسان کے اندر پیدا کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس۔ یہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، اور یہی کام ان کے اساتذہ ان طلباء کے لیے کرتے، تزکیہ نفس۔ یہ دوسرا کام بھی مدارس میں ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے گا، مدارس میں کیا ہوتا ہے، یہ دوسرا کام بھی تزکیہ نفس، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، گمراہی سے بچانے کے لیے۔ ہر وقت یہ جو طلباء حفظ کر کے فارغ ہو رہے ہیں، ناظرہ کر کے فارغ ہو رہے ہیں، جو بچے یہاں پڑھتے ہیں نا مدرسے کے اندر، ایک بات بہت اچھی طرح یاد رکھ لیں، جو بچہ مدرسے کے اندر مسجد میں آ کر قرآن مجید کی تلاوت سیکھ رہا ہے زبانی یا دیکھ کر، اللہ نے اس کو دوسرے بچوں سے ان کی نسبت ہزاروں گناہوں سے بچا کے رکھا ہوا۔ آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ ان بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، ان کی سوچ جتنی پاکیزہ ہے، باہر کے بچوں کی جو نہیں پڑھنے والے، قرآن نہیں پڑھنے والے، ان کی یہ سوچ نہیں ہے، دعویٰ ہے۔ ان میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہ جتنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، یہ جتنے نماز پڑھنے والے ہوں گے، یہ جتنے اچھے اخلاق والے ہوں گے، کیونکہ ان کے اساتذہ نے تزکیہ نفس کی محنت کی۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، گمراہی سے کیسے بچائیں اپنے آپ کو اور بچوں کو؟ ان کو کتاب اللہ سکھائیں، کتاب اللہ سکھائیں۔ کتاب اللہ سکھانے کا طریقہ کہ پورا دین جو سنہ میں، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی تفسیر کی اور اعمال سمجھائے، ان سارے اعمال کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور وہ دین کے 5 شعبے جو یہاں مدارس میں جن کی تعلیم دی جاتی ہے، دین کے 5 شعبے: ایمانیات یعنی عقائد کو درست کرنا، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے مسائل اس کو معلوم ہو، ایمانیات، عبادات، معاملات، لین دین، خرید و فروخت، معاملات، معاشرت، رہنا سہنا، کھانا پینا، لباس۔ ان بچوں کے جو لباس ہیں آپ غور سے دیکھیں گے، جو حفظ کرنے والے اور ناظرہ پڑھنے والے مدرسوں میں، اللہ نے ان کے اٹھنے بیٹھنے میں پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ ان کے خلاف شرع ان کا لباس بھی نہیں ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا بھی خلاف شرع نہیں ہے۔ یہ بھی مدرسوں میں ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب اللہ سکھاتے۔ دین کے 5 شعبے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ یہ 5 شعبوں پر ان مدارس کے اندر محنت ہوتی ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3۔ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک کام کیا کرنا ہوگا؟ ہر ایک نے تلاوت کلام پاک۔ نمبر 2، تزکیہ نفس۔ نمبر 3، کتاب اللہ کو سیکھنا اور سکھانا۔ نمبر 4، چوتھی چیز، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کو کیسے ختم کیا؟ حکمت اور دانائی سکھا کر۔ حکمت کی تفاسیر ماشاءاللہ مفسرین نے خوب فرمائے، ساری تفسیروں کا خلاصہ نکال لے نا تو اس کا مطلب یہ ہے حکمت اور دانائی کس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھے، یہ دانا ہے۔ سب سے بڑی دانائی یہ ہے، انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا دیا، ایم فل پی ایچ ڈی کروا لی، بڑا قابل ہو گیا، لیکن حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا۔ اللہ کے نزدیک قرآن حکیم کی زبان میں یہ دانا نہیں ہے، یہ دانا نہیں ہے۔ دانا کون ہے؟ حکمت والا کون؟ جو حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنی آتی ہو اس کو۔ اور یہی چیز حلال حرام میں فرق کرنا 8 سال مدارس میں سکھایا جاتا ہے۔ عالم جب بنتا ہے بچہ، مفتی بنتے ہیں، ماشاءاللہ اتنے سارے علماء موجود ہیں، ایک ایک کو یہ سب کچھ سکھایا گیا۔ تو مدارس میں کتنی چیزیں سکھائی جاتی ہیں؟ 4: تلاوت کلام پاک، تزکیہ نفس، تیسری چیز کتاب اللہ کو سیکھنا سکھانا، اور چوتھی چیز حکمت اور دانائی۔ مدارس میں یہ چاروں نبوی کام کیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں مدارس سے پڑھنے والے الحمدللہ بچے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ بعد میں چاہے آپ وہ ان کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے بہت پوچھتے ہیں، یہ آپ مدارس میں ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں بناتے؟ اللہ کے بندے، یہ مدارس اس کام کے لیے ہے نہیں، یہ مدارس کس کام کے لیے؟ ہدایت دینے کے لیے۔ وہ ہدایت جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی وہ آپ کے بچوں کو دینی ہے بس۔ پھر یہ ڈاکٹر بھی بن جائے نا، انجینئر بن جائے، ہدایت اس کے پاس ہوگی، گمراہ نہیں ہوگا، یہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی رکاوٹ نہیں، دینی تعلیم کوئی رکاوٹ نہیں ہے بچوں کی عصری تعلیم کے لیے۔ مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ، ایک بچے نے انگریزی میں تقریر کی۔ ہمارے بزرگ نا، وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں یہاں پہ کہ جی انگریزی پڑھانی چاہیے بچوں کو، تو ایک بزرگ سے پوچھ لیا ایک صاحب نے کہ حضرت وہ میں اپنے بچوں کو انگریزی پڑھا لوں؟ تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ انگریزی پڑھا لو لیکن انگریز نہ بنانا۔ انگریزی پڑھا لو، انگریزی زبان کے طور پر پڑھنا ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو انگریز نہ بناؤ کہ وہ بعد میں قرآن و سنت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی ہو جائیں اور باغی ہو کر اس کے خلاف عمل کر رہے ہوں، ایسا نہ بناؤ۔ اور آخر میں وہ حدیث جو شروع میں پڑھی تھی وہ پڑھنے لگا۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ میرے بعد کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، بڑی فکر تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کر دیا۔ بڑا آسان جملہ، بڑی آسان حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ 2 چیزیں، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزان محترم، شیخ الحدیث و تفسیر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ آخری جملہ بول کر اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور ایک سنت رسول اللہ۔ اگر کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہو اور وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، انشاءاللہ اس کی نجات ہو جائے گی، اور اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہو جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ بڑی آسان باتیں، لہذا آپ نے اپنے بچوں کو بچیوں کو بھی دیکھنا ہے، کیا اس کا کوئی عمل، کیا اس کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں؟ اگر ہے تو علماء سے پوچھ کر اس کو درست کریں، اس کو درست کریں۔ کوئی عمل، کوئی عقیدہ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔
انشاءاللہ گمراہی آپ کے بچوں کے قریب نہیں آئے گی. اور یہی اس مدرسے کے اندر اللہ تعالیٰ ضیاء الاسلام، اس مدرسے کا نام اسلام کی روشنی ہے، اور اسلام کی روشنی وہی ہے قرآن اور سنت. اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد کو بھی درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کو بھی درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مبارکباد دوں گا ان تمام بچوں کو بھی، ان کے سرپرستوں کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، اور تمام معاونین کو، کہ اللہ ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.